بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصہ چہ زمزم کی روانی کا۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو اس کی ہدایت فرمائی کہ وہ بیوی بچے کو کہیں لے جائیں اور حضرت سارہ علیہ السلام کی خواہش کا احترام کریں، اس لیے آپ نے سفر کی تیاری فرمائی اور اپنے بیوی اور بچے کو ساتھ لے کر چل کھڑے ہوئے، اور ہدایت الہی آپ کے لیے شامل حال تھی، اور اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر آپ چلتے رہے یہاں تک کہ آپ نے طویل سفر طے کر لیا، تا ان کے آپ وہاں آ کر ٹھہر گئے جہاں آج بیت اللہ شریف ہے۔ جب آپ وہاں آ کر ٹھہرے تو آپ نے اپنی بیوی اور بیٹے کو ٹھہرا دیا اور اسی بے سر و سامانی وادی میں آپ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر چھوڑ دیا، اور دونوں کمزور بے بس جانیں رب کریم کے حوالے کر دیں، اور کھانے کا تھیلا اور ایک مشکیدہ ان کو دے دیا، اور ان چیزوں کے علاوہ سوائے ایمان اور اللہ کے کچھ نہیں تھا، بس اب خدا کی ذات ہی ان کا سہارا تھی، اور انہیں آپ نے اکیلے ہی وہاں پر چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کے بھروسے سے چھوڑ کر چل دیے۔ جب آپ تھوڑی دور گئے تھے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پیچھے آئیں اور ان کا دامن تھام لیا اور آپ کی سواری کی باگ تھام لی، اور عرض کرنے لگیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام، یہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں کس کے سہارے اس بے آب و دانہ ویران وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ رحم طلب نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا آپ نے رحم طلب نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا اور رحم کی طلب سے اپنے بیٹے کے طرف اشارہ کیا اور جگر کے ٹکڑے کا واسطہ دیا کہ اسے بھوک اور پیاس کی افریت کے منہ میں دے کر کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں بھیڑیوں سے کون بچائے گا اور درندوں کے دست برد سے انہیں کون محفوظ رکھے گا، اور سورج کی لپیٹوں سے ان کی حفاظت کون کرے گا، اور جلتی ہوئی ریت اور سلگتی ہوئی فضا سے ان کا بچاؤ کیسے ہوگا؟ اور ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شاید ان کا دل نرم ہو جائے اور وہ ان کی فریاد پر کان دھریں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا، بلکہ فرمایا کہ رب کریم کا یہی حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معلوم ہوا کہ یہ امر ربی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اشارے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو انہوں نے سلسلہ گفتگو بند کر دیا اور حکم ربانی کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نیچے اتر گئے اور بھاری قدموں اور رنجیدہ دل کے ساتھ واپس چل دیے، اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسے پر بیوی کو وہیں چھوڑ دیا، اور ان کا دل غم و نداء سے بھرا ہوا تھا، اور بیوی بچے کی فرقت سے تڑپ رہا تھا، اور دل دکھی ہے کہ انہیں الوداع کہہ کر جا رہے تھے اور کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے صبر کا دامن تھامے ہوئے تھے اور وطن کی طرف رواں دواں تھے، اور اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دور دراز جنگل میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے جا رہے تھے، اور وہ یہ دعا بارگاہ الہی میں کیے جا رہے تھے کہ اے رب کریم، میں نے اپنے گھر والوں کو صحرائے بے برگ بار میں ٹھہرا دیا ہے اور تیرے محترم گھر کے پاس، اے ہمارے رب کریم، یہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ان کے دل اپنی طرف کھینچنے والے بنا دے اور انہیں پھولوں سے روزی عطا فرما دے، یہ لوگ تیرا شکر کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اس غیر آباد علاقے میں اپنے خاندان کو آباد کرنے سے صرف یہ تھا کہ اس جگہ کو مرکز بنا کر پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جائے، چنانچہ یہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرضیہ حج ادا کرنے کا فرمایا گیا۔ چنانچہ یہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرضیہ حج ادا کرنے کا فرمایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں یہیں پر ختم نہیں ہو جاتیں، وہ اپنی بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اکلوتے بیٹے کو اس میدان میں اکیلے ہی چھوڑ جائیں۔
بلکہ آپ نے انہیں وہاں پر چھوڑا تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں ہر طرف آفات منہ کھولے نظر آئیں۔ دھوپ کی تپش سے ریت آگ کی طرح گرم ہو رہی ہے اور پتھر لال انگارے بنے ہوئے ہیں اور گرم ہوا چل رہی ہے، لیکن حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت صبر و تحمل سے یہ سب کچھ سہتی رہیں۔ گرمی کی شدت سے دودھ چھاتی سے خشک ہو چکا تھا اور بچے کے منہ میں دودھ کا ایک گھونٹ نہیں آ رہا ہے اور خود حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا منہ پیاس سے خشک ہو رہا ہے اور ہونٹوں پر پپڑیاں جم گئیں اور ساتھ ہی بھوک سے برا حال ہے، تو رو رو کر رب العزت میں فریاد کرتی ہیں اور اس ذات گرامی سے حضور روتی دھوتی رہیں اور پانی کی تلاش میں چاروں طرف پریشان ہو کر پھرتی رہیں۔ کبھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر دور دور تک پانی کی تلاش میں نظر دوڑاتی تھیں اور جب وہاں پانی نظر نہیں آتا تو پریشانی کے عالم میں دوڑتی ہوئی مروہ پہاڑی پر چڑھتی اور نا امید ہو کر پھر صفا کی طرف دوڑی آتی ہیں۔ اسی سیراسمگی کی حالت میں وہ 7 بار ادھر ادھر چکر لگاتی ہیں، لیکن پانی دستیاب نہیں ہوتا اور دور سے انہیں ننھا بچہ بلکتا ہوا دکھائی دیتا تو گھبرا کر دوڑتی ہوئی وہاں پر پہنچتی، جو ابھی تک دردناک آواز سے بلک کر رو رہا تھا۔ لیکن جب آپ پتھریلی چٹانوں پر سے گری پڑی وہاں پہنچتی تو دیکھتی کہ کیا ہے، ننھا بچہ بے چینی کی حالت میں پاؤں زمین پر رگڑ رہا ہے اور اس کا حلق خشک ہو چکا ہے اور آواز اس کے گلے میں اٹک کر رہ گئی ہے اور وہ ریشم جیسے نرم پاؤں سنگ خارا پر پٹاخ رہا ہے اور رحمت الہی جوش میں آ گئی اور پانی کا چشمہ ننھے اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے پاس رواں دواں ہے اور اللہ کریم کو اس بچے کی حالت پر رحم آتا ہے اور میٹھا اور ٹھنڈا پانی چہ زمزم کی صورت میں زمین سے بہنے لگتا ہے اور فوارے کی طرح سے جاری ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، جزاک اللہ۔